و سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے یہاں اسے رقم فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان فرشتوں کا نام زبانیہ تھا۔ جہنم کے ایسے فرشتے بہت سخت ترین فرشتے تھے، کسی کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس آدمی کو دیکھا کہ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، دیکھا ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زور سے آواز لگائی، یا احمد تعال، اے احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور بہت نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی نے 99 نام لکھے ہیں، کسی نے اس سے بھی زیادہ نام لکھے ہیں۔ تو آپ کو پکارا حضرت آدم علیہ السلام نے، یا احمد تعال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لے گئے اور عرض کیا، لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ، لبیک میں حاضر ہوں۔ کیا بات تھی؟ آپ نے کیسے یاد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری امت کا یہ شخص اور اسے یہ فرشتے کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس کا علاج کرو کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لے گئے اور ان سے فرشتوں سے کہا کہ ٹھہرو، لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، ٹھہرو تم، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم زبانیہ فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہم اسے کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، عرض کیا، اے اللہ، یہ میرا امتی ہے، اسے رسوا کیا جا رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میرے حبیب کو شرمندہ نہ کرو، جو میرا حبیب کہتا ہے اس کی بات سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں لے جا رہے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے کہ اس کے پاس تو ساری کی ساری برائیاں ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس کی ایک نیکی میرے پاس لکھی ہوئی۔ جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیں سے بھی ایک ٹکڑا نکالیں گے، اس ٹکڑے پر درود شریف لکھا ہوا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ اس نے خلوص دل سے ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا تھا اور میں نے یہ لکھ لیا تھا، میرے پاس وہ ٹکڑا محفوظ ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے، ایک مرتبہ خلوص سے جو پڑھا، اس کی برکت سے اسے جہنم میں نہیں جنت میں بھیجو۔ سارے کے سارے اعمال ناموں پر ایک درود شریف بھاری ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے جیب کے اندر ہمارا درود شریف بھی اسی طریقے سے منتقل کر دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس میں درود شریف سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور ہم بہت سے لوگوں کا تجربہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روضہ اقدس کی زیارت کرائی۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے تمام ذمہ داروں کو، یہاں کے تمام عوام و خواص کو، خاص طور پر قاری توصیف صاحب اور ان کے بھائی اور جتنے یہاں پڑھانے والے ہیں، اور ان کے سرپرست حضرت مولانا محمد عرفان صاحب مدد اللہ العالی کو، کہ انہوں نے یہ درود شریف اور یہ حدیث کا متن اس بجٹی کے ایک ایک گھر میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس گھر کے اندر بھی بخاری شریف کی یہ حدیث پہنچے گی درود شریف پہنچے گا، جہاں جہاں بھی یہ متن حدیث پہنچے گی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخاری شریف اس کا متن بھی پہنچے گا ہر گھر میں، اور اس کی سند بھی پہنچے گی ہر گھر میں۔ دونوں چیزیں پہنچتی ہے، متن بھی پہنچتی ہے، سند بھی پہنچتی ہے۔ متن کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی اسے متن کہتے ہیں۔ مثلا اس حدیث میں ہی انما الاعمال بالنیات یہ متن کہلاتی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر اس روایت کو کس نے کہاں سے کس طریقے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو عمر فاروق نے نقل کیا ہے، عمر فاروق سے علقمہ نے نقل کیا ہے، ان سے ابراہیم نے نقل کیا ہے، ان سے یحییٰ سعید نے نقل کیا ہے، تو یہاں تک جو سلسلہ پہنچے گا یہ پورا کا پورا سلسلہ یہاں تک پہنچے گا جو اس کتاب کو پڑھا رہا ہے۔ وہ کتاب جو پڑھا رہا ہے وہ اپنی پوری سند بتائے گا کہ میں نے اپنی یہ روایت شیخ یونس صاحب سے پڑھی، شیخ یونس صاحب نے شیخ زکریا سے پڑھی، شیخ زکریا نے عبدالقیوم بڑھانوی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبدالغنی صاحب سے پڑھی، انہوں نے یہ روایت شاہ اسحاق صاحب سے سنی، اور شاہ اسحاق صاحب نے روایت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ یہ سلسلہ امام بخاری تک پہنچاتے ہیں کہ ہم نے روایت پھر بخاری سے سنی، اور بخاری شریف کے اندر یہ سلسلہ لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے استاد اسحاق ابن راویہ سے سنی، یہ روایت فلاں سے سنی، یہ تابعی سے سنی، یہ تبع تابعی سے سنی، اور پھر اللہ صحابی سے سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اتنا مستند ہے، ہمارا دین اتنا مضبوط ہے کہ کسی کی کہی اور سنی باتوں پر یقین نہیں کرتا، کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہمارا دین۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو بات سنی ہے وہ بہت بڑے ولی سے سنی ہے، عالم سے سنی ہے، ایسے عالم سے سنی ہے کہ جس کا حافظہ بھی زبردست تھا، جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ محدثین نے جس استاد سے بھی روایت لی ہے، امام ترمذی کے بارے میں لکھا ہے، بہت سے حضرات محدثین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں استاد کے پاس یہ حدیث ہے، بہت دور تک کا سفر کیا، اور وہاں جا کر دیکھا کہ یا واقعتاً یہ ایک استاد ہے اور اس کے پاس حدیث ہے، لیکن دیکھا کہ وہ جانور کو بلا رہا ہے، اس طرح اس نے دامن پھیلا رکھا ہے اور دامن میں کچھ نہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ میرے دامن میں کچھ ہے، یہ پھیلانے کے لیے اس نے دامن پھیلا رکھا ہے۔ ان محدث نے غالباً امام ترمذی کے بارے میں آتا ہے
کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا؟ کہا کہ میں اس سے حدیث سنتا ہی نہیں، اس کی حدیث نقل نہیں کروں گا، اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ ہمارے پاس سب سے عظیم ترین چیز قرآن پاک ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ حدیث کی سند بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پہنچتی ہے وہ آپ کی بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، وحی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک قرآن پاک ہمارے پاس ہے، سب سے مستند ترین کلام ہے، اسے وحی مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کیا ہے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا۔ پہلے اسے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا، ایک جگہ رکھا۔ لوح محفوظ بھی اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات، سارا عرش اور کرسی لوح محفوظ میں سما جائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بھی رکھا ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات ساری کے ساری اس کے ماتحت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن پاک لکھ رکھا ہے لوح محفوظ، اور اتنا بڑا بڑا لکھ رکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف اتنا بڑا ہے جیسا کوہ قاف ہوتا ہے، اور کوہ قاف کے پیمائش ہم نے اپنے ایک عزیز سے کہائی تو کہنے کہ 11 میل لمبا اور 29 میل چوڑا ہے، اتنا لمبا کوہ قاف ہے، اس پر صرف ایک کلمہ الف لکھا ہوا ہے صرف، اور اتنے حروف ہیں، کتنے بڑے ہوں گے، قرآن پاک کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک کو لکھا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر بھی لکھ دیا اس کو، چھوٹا کر کے بھی لکھ دیا، بڑا کر کے بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن پاک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس طریقے سے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور قیامت تک اسی طریقے سے پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، سینوں کے ساتھ اس منتقل ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک بھی اس انداز اور اس طریقے سے پہنچی ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ روایت میں نے کس سے سنی ہے تو کوئی اس کی بات کو نہ سننے کے، نہ سمجھنے کے، نہ اس کی مرادات کو، نہ اس کے معنی کو نقل کرنے کا کوئی روادار نہیں ہوگا۔ یہ کہے گا کہ جب میں نے اس روایت کو اس سے سنا ہی نہیں تو میں اسے نقل کیسے کروں گا؟ ظاہر ہے کہ جب بھی یہ سلسلہ ختم ہوگا وہیں سے حدیث کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سے حضرات اس کی مثال ایسے دیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کا ایک بیٹا ہے اور باپ کا اس کا انتقال ہو گیا، باپ بہت مال چھوڑ کر مرا ہے، اب باپ کی میراث تقسیم ہونے لگی، باپ کا مال تقسیم ہونے لگا، اب بیٹے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرا باپ ہے، تب اسے میراث ملے گی۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتا تو اسے میراث نہیں ملے گی، اسے ترکہ نہیں ملے گا۔ وہ تلاش کرے گا کاغذات میں کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر وراثت ملنی ہے تو پہلے بیٹا اسے منوانا پڑے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور یہ میرا باپ ہے، تب اسے ترکہ ملے گا، تب اسے میراث ملے گی، تب اسے پیسے ملیں گے باپ کے۔ یہ حدیث بھی علمی میراث، حدیث بھی یہ علمی میراث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ علم دیا ہے، اور یہ علمی میراث ہمیں اس انداز اور اس طریقے سے پہنچی ہے۔ اسماء رجال کے ذریعے سے تقریباً 50 و 1000 آدمیوں کی زندگی محفوظ ہے کہ انہوں نے روایت فلاں سے سنی، انہوں نے روایت فلاں سے سنی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی ثابت نہیں کرے گا کہ یہ میں نے اس سے سنا ہے تو یہ علمی میراث اس تک منتقل نہیں ہوگی۔
حدیث پاک میں آتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم، کہ انبیاء علیہ السلام نہ درہم کا کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ دینار کا وارث بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور یہ علم جو ہے نا انسان کو جو ملتا ہے روحانی نسبتوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بجٹی گاؤں میں یہ سب سے پہلے اولیت اور افضلیت جو عطا کی ہے کہ بخاری شریف کا افتتاح یہاں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی اولیت ہے، اور اولیت کو بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور یہ نور حصی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، جیسے چاند کا نور ہے، سورج کا نور ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے ان کا نور ہے، یہ حصی نور نہیں ہے، ظاہر نور نہیں ہے، وہ معنوی نور ہے، وہ علمی نور ہے، وہ روحانی نور ہے، وہ نسبی نور ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس علم کے ذریعے سے یہاں ان بچیوں کے سینوں میں منتقل ہوگا، اور یہاں سے گھروں میں جائے گا، اور پھر گھروں کے اندر اس نور کے ذریعے سے پوری روشنی پھیل جائے گی۔ تو یہ اولیت اور افضلیت جو حاصل ہو رہی ہے، یہ جن حضرات نے بھی یہ محفل سجائی ہے ان کے سر یہ سہرا جائے گا، اور جو جو اس سے محبت کرنے والے ہیں ان کے سر بھی یہ سہرا بندھے گا، یاد رکھیے۔ قرآن پاک نے اولیت کو عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے وہ بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا بنایا ہے۔ اور کیسے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلے پوری کائنات میں پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اس پانی کے نیچے سے غلظت پیدا ہوئی، شدت سے پیدا ہوئی، ابھار پیدا ہوا، ابھار جہاں پیدا ہوا کعبے کے معنی ابھار ہی کے ہیں، اس ابھار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، اور پوری روئے زمین پر یہ کعبۃ اللہ بالکل وسط میں ہے، درمیان میں ہے، جیسے انسان کی ناف ہوتی ہے پورے اوپر سے لے کر نیچے تک درمیان میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنا کر وسط زمین پر، وسط ارض پر، پورے زمین کے درمیان میں پیدا کیا۔ یہ اولیت اسے حاصل ہے۔ تو آج اسی طریقے سے یہاں بھی اولیت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ علمی سلسلہ، یہ روحانی سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر یہاں ان بچوں میں یہ سلسلہ منتقل ہوگا۔ یہ متن بھی لے کر جائیں گے یہاں سے، اور سند بھی لے کر جائیں گے۔ آج ہمارے بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچیاں بھی، سارے کے ساری ایسی باتیں بیان کرتی ہیں، موبائل دیکھ لیا، موبائل میں جو چیز دیکھ لی اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، یہ بے سند کی چیز ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ بغیر سند کے، بغیر اعتماد کے کوئی بات نہ کہو۔ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ اعتماد اور سند کے ساتھ کہو۔ حدیث بھی ہماری سند کے ساتھ ہے، اور قرآن پاک بھی ہماری سند کے ساتھ ہے۔ اور یہ سند کے ساتھ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، اس کے لیے اس انداز اور اس طریقے سے تیار کیا کہ ساری کی ساری چیزیں کرامتی اور معجزاتی ہیں۔ یہ بچہ پیدا ہوا 194 میں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ جب پیدا ہو گیا ابتدائی میں نابینا ہو گیا، ان کی بینائی چلی گئی، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی۔ ماں بہت روتی تھی، دعا کرتی تھی، مصلی پر آنسو بہاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے خواب میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے فرمایا یا ھذہ قد رد اللہ ابنک بصرہ لکثرت بکائک ولدعائک، اے اللہ کی بندی، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی، دیکھ لے جا کر، تیرے رونے کی وجہ سے، تیری بہت زیادہ آہ و بکا کرنے کی وجہ سے، تیری دعا کی بدولت۔
انہوں نے دیکھا جا کر اپنے چاند سے بیٹے محمد کو، نام محمد تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن جعفی یمانی، اس انداز سے اس کے سلسلہ نسب دیکھا کہ ان کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مائیں اگر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گی، روئیں گی مصلی پر، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ کرے۔ لیکن مائیں آج کل اپنے بچوں کے لیے روتی نہیں، مصلی پر آنسو نہیں بہاتی، اگر بچے کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، نہ معلوم کیا کیا لعن طعن سناتی ہے۔ یہ لعن طعن سنانے سے بچوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ ان بچوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی طرح اپنے بچوں کے لیے رونا پڑے گا، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی پڑے گی، پھر امام بخاری جیسے افراد پیدا ہوں گے۔ شروع سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے اشتغال ہو گیا۔ 16 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لیے نہ معلوم تگ و دو کی۔ ابھی ہمارے جو نظامت فرما رہے تھے بتا رہے تھے کہ بصرہ بھی گئے، خراسان بھی گئے، ماوراء النہر بھی گئے، موصل بھی گئے، سمرقند بھی گئے، بخارا سے مکہ گئے، مدینہ گئے، بصرہ گئے، بار بار بصرہ اور کوفہ جاتے رہے۔ تقریباً 16 سال تک اس کتاب کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور ایک حدیث جب لکھتے تو اس کے لیے وضو کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور غسل کرتے، استخارہ کرتے، اللہ سے مشورہ کرتے، اس کے بعد ایک حدیث لکھا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، آپ بتا رہے تھے کہ اتنی حدیثیں ہیں، آپ نے کتنے رکعتیں پڑھی ہوں گی، کتنی مرتبہ غسل کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو کتاب وجود میں آئی ہے، اس کتاب کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اور یہی نہیں جمع کر دیا کہ انہوں نے امام اسحاق ابن راہویہ ان کے استاد ہیں، زبردست محدث ہیں امام اسحاق ابن راہویہ، اور علی ابن مدینی رحمہ اللہ، ان دونوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست فائدہ اٹھایا ہے۔ امام اسحاق ابن راہویہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ محمد لو جمعتم کتاب مختصرا لصحیح سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایک کتاب ہی جمع کر دو مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں صحیح سند کے ساتھ اسے نقل کر دو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میرے پاس جو حدیث کی کتاب ہے، حدیث ہے، میں اسے منتقل کر دوں دوسروں تک۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے سامنے کچھ مکھیاں اڑ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو مکھیاں اڑ رہی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پنکھا جھیل کر ان مکھیوں کو اڑانا شروع کیا۔ آنکھ کھل گئی ان کی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے استاد تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھیاں ہیں اور میں انہیں اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے خواب کی تعبیر دی، انت تذب عنہ الکذب، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بہتان باندھ رہا ہے، غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، تم ان سب کی غلط باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرو گے اور صحیح باتیں ان کی پوری امت تک پہنچاؤ گے۔ اس خواب سے بھی معلوم ہے تو آپ نے تقریباً 16 سال تک تگودو کی، اور پھر تراجم بخاری کو مسجد نبوی کے ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان بیٹھ کر لکھا ہے۔ تو یہ کتاب معمولی کتاب نہیں، غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ کتاب
جیسے بتا رہے تھے بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد اس پوری روئے زمین پر شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں اور یورپ میں اور ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جہاں جہاں ایک فرد بستا ہے وہاں پر بخاری شریف کا نام سنا جاتا ہے، اور سب کے سب یہ کہتے ہیں تلقی بالقبول ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بخاری شریف کتاب ہے۔ یہ کتاب معمولی نہیں۔ بہت سے حضرات نے اتنا تجربہ بیان کیا اپنا کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پر آئی، پریشانی آئی، ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں میں انہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا اول سے لے کر آخر تک، اور دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساری مشکلات کو دور کر دیا، سارے مصائب کو دور کر دیا۔ ہاں جو باتیں تقدیر میں ہیں ایسی کہ جو ٹلنے والی نہیں ہے، ان کو تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے، وہ تو امر تقدیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن مصائب کا حل، مشکلات کا حل یہ بخاری شریف کی وجہ سے۔ اس وجہ سے یہ کتاب یہاں شروع ہو رہی ہے، یہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ ایک ایک گھر میں جائے گی، نہ معلوم کتنی مصیبتیں دور ہوں گی، کتنی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، کتنا نور دلوں کے اندر آئے گا، اور دلوں کے نور کے ذریعے سے کتنی روشنی پیدا ہوگی، اور کتنے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا، عقیدہ محفوظ ہوگا اس کے ذریعے سے۔ کتاب کے شروع میں امام بخاری عجیب و غریب انسان تھے، ایسی کتاب وجود میں نہیں آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے جتنے اور کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب الایمان کا تذکرہ، کتاب الطہارت کا تذکرہ، کہیں کتاب المواقیت کا تذکرہ، کہیں کتاب الطہارت بیان کی، لیکن انہوں نے سب سے پہلے وحی کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ وحی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے۔ وحی کے معنی آتے ہیں دل میں بات ڈال دینا، دل کے اندر کوئی بات ڈال دی گئی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کا رشتہ آسمان سے زمین تک ملا ہے، اور ہر پیغمبر پر جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000، بعض روایت میں آتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور وحی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی طرح کا کذب، کسی طریقے کا دھوکہ، کسی طریقے کا غل و غش، اور کسی طریقے کی اس میں کوئی بھی کسی کی طرف سے تحریف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی براہ راست دل میں القاء فرماتے ہیں، اور کبھی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، کبھی حضرت اسرافیل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، کبھی کسی انداز سے۔ بہت سے حضرات نے وحی کے 40 طریقے لکھے ہیں، لیکن 7 طریقے تو بہت مشہور ہیں، اس طریقے سے وحی آتی ہے۔ اور یاد رکھو اس وجہ سے کہ وحی کا علم قطعی ہے، اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے، قطعی علم ہے، اور سارے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے ظنی علوم ہیں۔ وحی کا علم قطعی ہے، بلکہ اگر اسے دوسرے آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سارے علوم ختم ہوتے ہیں، فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، منطق ختم ہو جاتی ہے، سائنس ختم ہو جاتی ہے، تاریخ ختم ہو جاتی ہے، جغرافیہ ختم ہو جاتی ہے، سارے جتنے علوم ہیں جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ سارے علوم جہاں ختم ہو گئے وہاں سے پھر وحی کا علم شروع ہوگا، اور پھر وحی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جا کر گفتگو کرے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے وحی کا فرمایا کہ ساری شریعت، ساری دین، سارا ایمان، ساری عبادتیں، سارا جہاد، ساری زکوٰۃ، سارا حج، سارا صوم، یہ سب کا سب وحی پر موقوف ہے کہ وحی کیسے آئی ہے، کس طریقے سے آئی ہے، اور کس طریقے سے ہم کو یہ عبادات کا طریقہ ملا ہے، ہمیں کس طریقے سے جہاد کرنے کا طریقہ ملا ہے، کیسے ہمیں رقاق، کیسے ہمیں غزوات
اور کس طریقے سے ہمیں سارے کے سارے علوم شریعہ ملے ہیں، یہ سارا کا سارا وحی پر موقوف ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ مادہ ہے اور جوہر ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اس کے اجزاء ہیں، اور مادہ اور جوہر سب سے مقدم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کا تذکرہ کیا، اور وحی کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ایک حدیث، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک حدیث یہ بتائیے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ایک بات اور یاد رکھ لو کہ جو بھی عمل تم کرو گے اس عمل کا مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر صحیح ہوگی تو ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ آپ وہاں سے چل کر آئے ہیں یہاں مدرسے میں، جیسی آپ کی نیت ہوگی، طاقتور نیت ہوگی، آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ ایسے ہی آئے ہیں کہ چلو قاری توصیف صاحب دیکھ لیں گے، چہرہ دکھا دیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی اگر یہ کہیں کہ چلو وہاں کھانا مل جائے گا، کھانا کھا لیں گے، ملے گا۔ اگر رواداری میں آپ آئے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی آپ کا عمل اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، ثمرات مرتب ہوں گے، حسنات مرتب ہوں گی۔ اور اگر آپ کی نیت کچھ نہیں ہے، آج کل مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے طلبہ میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک صحیح نیت، ایک بری نیت۔ کہ آدمی جو ہے نا صحیح نیت کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ آدمی بری نیت کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ لیکن آج کل معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے، نہ کوئی صحیح نیت سے آتا ہے نہ بری نیت سے آتا ہے۔ ایک تیسری قسم اور نکلتی ہے یہاں بے نیتی کی، بغیر نیت کیا آ رہا ہے کہ چلو وہاں ہنگامہ سے ہو رہا، آدمی جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلے جائیں، کوئی نیت نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ غلط چیز ہے، آدمی بے نیت کہیں نہ جائے، جہاں بھی جائے تو نیت کر کے جائے۔ یہ نیت معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے لگے آپ کی نیت کچھ بھی نہ ہو، نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ نماز پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے، جو حسنات مرتب ہوتے ہیں، وہ سارے کے حسنات اور ثمرات مرتب نہیں ہوں گے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس وجہ سے عمل کے اندر اگر تداخل بھی ہو جائے، آپ مکان بنا رہے ہیں، مکان بناتے ہوئے آپ نے کھڑکی لگائی اور آپ نے روشن دان بھی لگایا، اور آپ نیت کر رہے ہیں کہ روشن دان سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، یقیناً ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ اگر آپ یہ نیت بھی کر لیں کہ اس سے اذان پڑھیں گے، اذان کی آواز بھی میرے کانوں میں آئے گی، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، جب تک مکان رہے گا یاد رکھو اس کے اوپر اجر مرتب ہوگا، ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے بھائی، تو نیت جو ہے نا سب پر، بغیر نیت کے کچھ نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ حدیث جو بیان کی ہے، اسی وجہ سے بیان کی تاکہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب میں میری نیت صحیح ہو جائے، میری نیت صحیح ہو جائے، میں اس وجہ سے کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے نیت المومن خیر من عملہ، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل کرے نہ کرے گا، نیت کر لے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے قیامت کے دن، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ ہے، تمام عمر اس کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ فرشتہ عرض کریں گے یا اللہ، اس نے تو ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں تہجد کا ثواب اسے لکھ دو پوری زندگی۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں نہیں معلوم، روزانہ نیت کر کے پڑھتا تھا کہ میں تہجد پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی تھی اس کی، آنکھ نہیں کھلتی تھی، میں نے تہجد کا ثواب اسے دے دیا پہلے ہی، لکھو تم اس کے نامہ اعمال میں پورے تہجد کا ثواب لکھو۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیت پر، اگر صرف آپ نے نیت کر لی، سچے دل سے نیت کر لی، صدق دل سے نیت کر لی، آج کل تو سارا دکھاوا ہوتا ہے، آدمی جو ہے نا اگر سچے دل سے
نیت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اس کے نامہ اعمال کو بھر دیں گے، اور اتنا بڑا نامہ اعمال ہو جائے گا کہ تا حد نظر آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تصحیح نیت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نیت کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخاری کے جو ثمرات ہیں اور اس بخاری کی جو حسنات ہیں ان بچیوں کو بھی اللہ عطا فرمائے، اور اس پورے گاؤں کے لیے اسے روشنی کا اور نور کا ذریعہ فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا کریں؟ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مولا ہم سب کے خطا کو معاف فرما، مولا گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم آقا جہاں مصائب اور پریشانی اور مشکلات ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانی اور مشکلات کو ختم فرما۔ مولا غزے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ غزے کے شہیدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم آقا جو تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان میں ہمت عطا فرما، استقامت پیدا فرما، جرأت پیدا فرما۔ اے اللہ وہاں کے شہیدوں کو شاہ نشان بدلہ عطا فرما۔ ہمارے ہندوستان میں بھی اللہ امن کا ماحول پیدا فرما، چین و سکون کا ماحول پیدا فرما، امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، محبتوں کے ماحول کو پیدا فرما، عصبیت کو ختم فرما۔ اے اللہ حسد کو ختم فرما، اے اللہ بغض کو ختم فرما، کینے کو ختم فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ یہاں آنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم آقا جو اس تیرے کتاب میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کے مصائب کو دور فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ مولا جس دل میں جو جائز تمنا مرادیں ہیں اے اللہ سب کی جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، نئی نسل کی حفاظت فرما، ان کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دنیا میں ادارے ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، اے اللہ کریم آقا نہ معلوم کس کس کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دین کے قلعے ہیں، اے اللہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، نہ معلوم کس کس انداز سے طریقے سے اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان میں جرأت پیدا فرما، اے اللہ ان میں استقامت عطا فرما، اے اللہ ان میں ہمت پیدا فرما۔ اے کریم آقا ارحم الراحمین عوام کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ علماء کا اور عوام کا آپس میں ربط پیدا فرما۔ اے اللہ جب یہ ربط ختم ہوا ہے اے اللہ کریم آقا اس یہ ربط جب بھی ختم ہوا ہے پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اے اللہ علماء کا اور عوام کا اے اللہ آپس میں مضبوط ربط پیدا فرما۔ اے کریم آقا ارحم الراحمین جن بچوں نے اے اللہ یہ حدیث کی پہلی حدیث پڑھی ہے اور اس کتاب کا افتتاح کیا ہے اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان میں نیکی عطا فرما، ان میں تقوی عطا فرما، ان میں عفت اور پاک بازی عطا فرما۔ اے اللہ ان میں عفت و پاک بازی عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے گاؤں کے ایک ایک گھر کے اندر برکت عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں اے اللہ اختلافات کو ختم فرما، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما،
حسد اور کینے کو کھرچ کھرچ کر صاف فرما، آپس میں پیار کا، محبت کا، اتفاق کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، رفاقت کے فیصلے فرما، فریق بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کریم آقا جب ہم دنیا سے جائیں اب اپنے وقت پر اللہ حسن خاتمے کی دولت عطا فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، حشر کی رسوائی سے مولا حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اول وہلہ میں داخلہ نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اللہ دعا کے لیے کہا ہے، اب بھی بہت سے حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں جو تمنا ہے مرادیں ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پردہ غیب سے پورا فرما، سب کی مشکلات کا حل فرما۔ اے اللہ جو کہنے سے رہ گئے، اے اللہ کریم آقا ارحم الراحمین ان کی بھی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے واسطے سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔